ڈپٹی چیف ویب شیخ امتیاز صاحب، ایم پی اے فرق جاوید مون صاحب، ایم پی اے طیاب راشد سندھو صاحب، ہم آج آپ کی خدمت میں یہ جو کل سب سے پہلا تو ہمارا جو پورشن ہے وہ کل کی جو وزیر اعظم صاحب نے بات کی اور ایک بہت بڑا احسان کیا اس قوم پہ کہ انہوں نے بجلی کی قیمتوں کو جو 60 روپے سے اوپر کر کے اور 5 روپے 7 روپے کچھ پیسے انہوں نے کم کیے صنعتی اور رہائشی ان کے لیے جو صارفین ہیں. اس کے بعد ایگریکلچر کو انہوں نے بالکل نظر انداز کیا ہے، اس میں جو ٹیوب ویلز کے ریٹ ہیں وہ انہوں نے نہیں گھٹائے. اور اتنا بڑا دھوکہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اس وقت 17 روپے یونٹ تھا اور آج انہوں نے 7 روپے کم کیا ہے. آج ٹوٹل جو یونٹ تھا وہ یہ 7 روپے یونٹ کم کر کے تو بجلی کا یونٹ ہے 37 روپے 64 پیسے آج انہوں نے جو اس کی ہے، جو آج اس کو صرف بجلی ٹیکسز کے علاوہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احسان انہوں نے کیا ہے اس قوم پہ، ایک لالی پاپ دیا ہے جس طرح یہ مختلف طریقوں سے لالی پاپ دے رہے ہیں. اب اگلی بات مہنگائی، 212% مہنگائی بڑھی ہے. جب ہماری حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی اور آج کی اگر آپ موازنہ کریں تو 212% حکومت بڑھی ہے. آج مجھے پتہ چلا ہے کہ حکومتی طرف سے کوئی ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس میں انہوں نے کوئی بڑے آپ کو کوئی بڑے دودھ کی نہریں اور شہد کی نہریں بہتے ہوئی دکھائی دے رہی تھی، ان کا جو ان کی اینک لگی ہوئی ہے. تو میں ایک آپ کو کلیئر کر دوں کہ رمضان شریف میں 182 روپے تک چینی گئی ہے اور 2 دن 182 روپے تک جا کے 170 روپے چینی فروخت ہوتی رہی ہے. اور رمضان شریف میں آپ کی آٹا تقریباً ناپید ہوا تھا سوائے 1-2 چیزوں کے. ان کے ماڈل بازار میں کوئی چیز معیاری نہیں مل رہی تھی، 2 قسم کے ان کے لگے ہوئے تھے ریٹ لسٹ. اس کے بعد جو گندم آ رہی ہے اس وقت، دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں، اتنا بڑا بحران آ رہا ہے. آج گندم 2000 روپے پر 40 کلو گرام آج گندم فروخت ہو رہی ہے. آج ابھی پنجاب میں گندم نہیں آئی. پنجاب کے جو بارڈر ایریاز ہیں، رحیم یار خان یا یہ کشمور کے ساتھ جو ایریاز ہے یہاں پہ گندم آئی ہے. جو مظفر گڑھ، ڈیرہ غازی خان، ان ایریاز میں گندم آئی ہے، یا پوٹھوہار کے ایریاز میں کچھ گندم آ رہی ہے جو برانی ایریاز ہیں وہاں پہ 2000 روپے فی من گندم ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 5500 روپے بوری. اب اس کا ہوگا کیا؟ یہ پاکستان کی گزشتہ 25 سال کی تاریخ میں کم ترین سطح پہ گندم ہے اور اس کا یہ ہوگا کہ سٹاکسٹ جو ہیں وہ گندم کو اٹھا لیں گے. جس طرح میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ ایمکو کی حکومت ایمکو کی جنت میں رہ رہی ہے اور انہوں نے اپنی کمزور اور غلط پالیسیز کی وجہ سے گندم کم کاشت ہوئی. اب انہوں نے گندم کی ریٹ مقرر نہیں کیا، اس وجہ سے گندم اس وقت آپ دیکھیں گے کچھ عرصے بعد مال روڈ پہ ٹرالیاں آئیں گی گندم کی، آپ فکر نہ کریں. اور گندم کا جو حال ہو رہا ہے، گندم 5000 سے نیچے پر 100 کلو گرام آ جائے گی اور صرف سٹاکسٹ اٹھائیں گے اور پھر 6 مہینے بعد گندم شارٹ ہو جائے گی. اور ان کی آپ عقل کا اور ان کی دانش کا اندازہ لگائیں. فارم 47 کی یہ گورنمنٹ ہے کہ اب کنولا لوگوں نے، کسانوں نے کنولا کاشت کیا تھا، انہوں نے سویا بین کے 2 جہاز منگوا لیے باہر سے. اب کنولا جو 7000 سے زیادہ جس کی اس موسم میں قیمت ہوتی تھی وہ اس وقت 5000 سے نیچے ہے. یعنی یہ کسان کش
پالیسیز کو یہ جو ہے یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اب کنولا کا بھی کاشتکار جو ہے وہ پٹ گیا ہے. اس کے بعد سولر میں آ جاتا ہوں. یہ جی بڑی ہے سولر میں انہوں نے بڑے کمال کر دیے. انہوں نے 3 کمپنیز کو سولر کا ٹھیکہ دیا ہے. جو انکشاف ہوا ہے گراؤنڈ پہ، گراؤنڈ ریئلٹی جو پنجاب کا رورل بیس ایریا اس میں جو پتہ چلا ہے، جو انورٹرز وہ دے رہی ہیں کمپنیز، انورٹرز وہ ٹیوب ویلز پہ لگنے کے قابل ہی نہیں ہے. وہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ٹیوب ویل چلا سکے. اور کوٹیشن ان کی جو انہوں نے دی ہے، اگر وہ 10 لاکھ روپے کی کوٹیشن ہے تو مارکیٹ میں وہ انورٹرز تقریباً 6-6.5 لاکھ کی وہ پوری، اس سے وہ پورا لگ جاتا ہے آپ کا جو سولر سسٹم ہے. اس کے بعد ایک اور چیز میں عرض کر دوں آپ کو، یہ جس طرح چچا بھتیجی حکومت چلا رہے ہیں اور جس طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے کہ یہ ہم نے ان کے خلاف وائٹ پیپر دیا اور ہم آج اپنی بات پہ قائم ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں تو وائٹ پیپر کے حوالے سے ہم مناظرے والی بات پہ آج بھی قائم ہیں. کیونکہ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے منصوبوں کو انہوں نے تختیاں لگا کے انہوں نے وہ منصوبے اپنے لگائے اور ان میں عقل نہیں تھا. نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ان کی ایگزیکیوشن یہ بڑھا دیتے ہیں، ان کی ٹائم یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ کام ہوا ہے، آگے اس کو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. تو وہ ہم نے وائٹ پیپر آپ سب کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اس وقت. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو برننگ ایشو ہے وہ ہمارا ویٹ کی پروکیورمنٹ ہے. اس وقت پنجاب حکومت ناکام ہو چکی ہے کسان کو ریلیف دینے میں. ٹریکٹرز لوگوں نے بیچ دیے ہیں. بڑے جو ایجنسیز والے نے ہیں انہوں نے ٹریکٹر لے کے آگے آپ کو وہ ٹریکٹر گراؤنڈ میں نظر آئیں گے تیسرے نام پہ جو کہتے ہیں ہم نے ٹریکٹر دیا ہے. کسی کسان کو ٹریکٹر نہیں ملا. ہم ان باتوں پہ دوبارہ ان کو چیلنج کرتے ہیں. اور یہ جو بجلی کا یہ سارا کر رہے ہیں، بجلی ایک تو کسانوں کے لیے بجلی سستی انہوں نے نہیں کی، اس کے لیے 7 روپے یہ بجلی سستی کر کے لوگوں پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں. دوسرا ستھرا پنجاب لوگوں کے بلوں میں لگ کے آ رہا ہے. یعنی ستھرے پنجاب کی جو قیمتیں ہیں جو اس وقت انہوں نے آؤٹ سورس کیا، جو لوگوں کو تنخواہیں نہیں ملی، وہ آ رہی ہیں ان کی لوگوں کے بلوں میں لگ کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مہنگائی اور جو اس وقت بجلی کے حالات، گرمیاں آ رہی ہیں، یہ ڈرامے بازیاں بند کریں اور اس میں عوام کو صحیح صورتحال بتائیں. 7 روپے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے صنعتی صارفین اور ان کو گھریلو صارفین کو آپ نے ریلیف دیا ہے 7 روپے، جس میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، ایگریکلچر اس میں ریلیف نہیں شامل، ٹیوب ویلز والوں کو اس میں انہوں نے ریلیف نہیں دیا. اب اس وقت جو صحت میں آپ کو عرض کر دوں، انہوں نے 150 BHUs کو پرائیویٹائز کیا. اس کے بعد انہوں نے RHC تقریباً 350 اور تقریباً 950 BHUs اور یہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ 7 لاکھ روپیہ 6,93,000 انہوں نے پہلے ایک ڈاکٹر کو دیا. اب وہاں پہ میں ان 10 دنوں میں رورل پنجاب میں رہا ہوں، میں پھر کے آ رہا ہوں. وہاں پہ 6 بجے 6:30 بجے رات کو ان BHUs کی بتیاں گل ہو جاتی ہیں. وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہوتا، سنگل شفٹ لگ رہی ہے. ان عقل کے اندھوں کو پتہ ہی نہیں ہے. BHU رات کو بند ہو جاتے ہیں دیہاتی علاقوں میں، کیونکہ وہ بجلی کا خرچہ جاری رکھیں جی، جو بجلی کا خرچہ ہے، جو آپ کے ٹرینڈ سکلڈ جو بچے جو ادھر انہوں نے بھرتی کرنے ہیں، وہ تمام اس وقت کام کرنے کے اس لیے وہ نہیں کام کرتے کہ رات کو ان کا خرچہ بڑھ جاتا ہے. تو BHU والا تجربہ صرف چند لوگوں کو انہوں نے ریویمپنگ پہلے انہوں نے کروائی، ریویمپنگ کروا کے ان BHU RHCs DHQs کی پھر ان کو انہوں نے پرائیویٹ کر دیا. اب حالت ادھر یہ ہے کہ جو پرائیویٹ ہوئے ہیں بیسک ہیلتھ سینٹر دیہاتوں میں وہ نہیں چل رہے، یہ فیل ہو چکی ہے.
یہ گورنمنٹ جناح ہاسپٹل کو آپ آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں. دکھ کیا بنتا ہے جناح ہاسپٹل جیسے ادارے کو آپ آؤٹ سورس کریں؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اگر آپ لاہور کی ہاسپٹل نہیں چلا سکتے تو آپ گھر بیٹھ جائیں. یہ کوئی آپ کو کوئی ٹک ٹاک بنانے سے اور آپ کی کوئی ڈیلی آپ کو جو خود نمائی ہے وہ کرنے سے آپ صوبہ چلا لیں گی؟ اس کے بعد جو یہ پرائمری سکولز اور سکولز کو یہ آؤٹ سورس کر رہے ہیں. اب ادھر ہو یہ رہا ہے کہ کم پڑھے لکھے لوگوں کو کم تنخواہوں پہ رکھا جا رہا ہے. اچھا وہاں پہ گفٹ ہوئے ہیں جو گفٹ 1985 میں جنیجو دور میں لوگوں نے اسکول بنانے کے لیے جو زمین گفٹ کی تھی گورنمنٹ کو، کسی اصول کے تحت گفٹ کو بیچا نہیں جا سکتا. زمین کو جو انہوں نے زمین گفٹ کی ہے وہ یہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ہے. اگر اس مقصد کے لیے نہیں ہے تو پھر بھی گورنمنٹ کسی مقصد کے لیے استعمال کرے گی. وہاں پہ اتنی اعلیٰ اعلیٰ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، اتنی اعلیٰ اعلیٰ وہاں پہ آپ کی انہوں نے ریویمپنگ میں سکولز کو بنایا ہے. وہاں پہ سکول کونسل تھیں، ان کے باقاعدہ فنڈ ہوتے تھے، وہ انہوں نے پرائیویٹ کر کے تعلیم کا بٹھا بٹھا دیا ہے. اب میں آتا ہوں ان کی موجودہ صورتحال پہ جو کہ ہماری وائٹ پیپر میں آ چکی. ابھی تک انہوں نے ہمیں جواب نہیں دیا. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. یہ اس وقت انہوں نے جو انہوں نے جواب دیا تھا وہ جواب انہوں نے یہ دیا تھا کہ آپ کا بل کون ادا کرے گا. بھائی اب ہم اپوزیشن میں ہے، ہم بل مل جل کے ادا کر دیتے ہیں، ہمارے بلوں کی آپ فکر نہ کریں، آپ قوم کے بلوں کی فکر کریں. ہم ٹھیک ہے اپوزیشن کے بل، ہم پاکستان تحریک انصاف سیلف میڈ لوگوں کی پارٹی ہے، مڈل کلاس لوگوں کی پارٹی ہے، تو ہم تو اپنے بل مل جل کے ادا کر دیتے ہیں سب ممبران. لیکن آپ عوام کے بلوں کی فکر کریں. اس وقت جو گڈ گورننس ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پنجاب میں جو جرائم کی ریشو ہے، جو ڈکیتیاں ہیں، جو اس وقت 33% اس رمضان شریف کے مہینے میں جو اس وقت تمام جو آپ کی ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ پچھلے رمضان کے مقابلے میں 33% زیادہ ہوئی ہیں. 33 کچھ پرسنٹ. جا کے چیک کرے بی بی کو پتہ ہی کو نہیں ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے. اس کے بعد ان کا زور کہاں پہ ہے جی؟ ان کا زور ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو، پولیٹیکل جماعت کو، خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دینا. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ ہائی کورٹ نے ایک انڈر ٹیکنگ دی، اس میں ایک لسٹ دی گئی، ایک پولیٹیکل لسٹ ہوتی ہے جہاں پہ خان صاحب کے پولیٹیکل لوگ ملتے ہیں، وہ لسٹ بھی انہوں نے نہ ملنے دیا. خان صاحب کی بہنوں کی جو لسٹ تھی یعنی فیملی کا، عید کے دنوں میں کہا کہ فیملی نہیں مل سکتی. خان صاحب کی جو بہنیں ملتی تھیں، 2 خان صاحب کی بہنیں ملتی تھیں، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. اب انہوں نے کل اعلان کیا کہ اگر ہمیں نہیں ملنے دیا گیا تو ہم دھرنا دیں گے اڈیالہ کے باہر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اڈیالہ کے باہر تو یہ دھرنے کے لیے خود ہمیں بلا رہے ہیں. یعنی اگر خان صاحب کی بہنیں مل لیں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی. اور میں یہ ان کو متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ پرسوں منگل کو، ٹیوزڈے کو خان صاحب کی دونوں بہنیں ملنے جا رہی ہیں، ان کی ملاقات کروائی جائے. ٹیوزڈے فیملی ڈے ہوتا ہے، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ آپ اتنے گندے اور ہوچے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو لوگ گھروں میں نہیں بیٹھنے دے گا. آپ انارکی کی طرف خود قوم کو لے کے جا رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کا جو وزیر اعظم صاحب نے تیر مارا ہے، جو کہ ہمارے گناہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہو گیا، اور اس کو لانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ ہمارے اوپر تو صرف اب ان کو ایک فائر کرنا ہی باقی رہ گیا ہے کہ ہمیں یہ فائر کر کے ہی اب مار سکتے ہیں. اور تو جو جتنا ظلم یہ پاکستان تحریک انصاف پہ کر رہے ہیں، اب اتنا ظلم کسی پارٹی پہ آج دن تک نہیں ہوا. ہمارے 5 یا 6 بچے ہیں سوشل ایکٹیویٹسٹ ہیں جن کا نام میں پہلے بھی کئی دفعہ لے چکا ہوں، آج دن تک ان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہیں. تو میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ خان صاحب کی بہنوں کی ملاقاتیں بند نہ کریں. آپ جو 7 اور 6 روپے اور 8 روپے آپ نے جو یہ بجلی میں یہ جو ایک ریلیف
کہتے ہیں کہ خیرات نما ریلیف عوام کو دینے کی کوشش کی ہے, عوام اس پہ راضی نہیں ہے. آپ اپنے سولر پروگرام آپ کا پٹ چکا ہے, ایگریکلچر میں آپ کے انورٹرز جو ہیں وہ ٹیوب ویلز پہ نہیں چل رہے. جائیں پتہ کریں کتنی کمیشن آپ نے ان 3 کمپنیز سے لی ہے. آپ گندم میں جو ظلم کرنے جا رہے ہیں, جب آپ گندم کو نہیں خرید رہے تو آپ کیسے کسان کو پابند کر سکتے ہیں؟ آپ نے ایگریکلچر ٹیکس لگایا ہے, جب آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس لگایا ہے تو اس کے بعد آپ کا حق ہی نہیں ہے کہ آپ کسان کو ان کی پروڈکٹ بیچنے سے روکیں, کیونکہ جب انکم ٹیکس ایک بندہ دیتا ہے تو پھر اپنی پروڈکٹ کو وہ خود بیچتے ہیں جس منڈی میں بھی اس کو بیچنا چاہیے. دوسری بات میں آپ کو یہ کر دوں کہ میری یہ بات یاد رکھیں کہ انہوں نے امپورٹ کرنی ہے گندم. اس وقت جو IMF کا جو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے, آپ کسی وقت بھی گندم کو امپورٹ کر سکتے ہیں. یعنی انہوں نے اپنے کسان کے اپنے لوگوں کے ہاتھ کو باندھ دیا ہے اور انہوں نے ایک راستہ کھول دیا ہے کہ مل مالکان اور جو ہیں آپ کے جو سٹاکسٹ ہیں وہ باہر سے گندم منگوا لیں. یہ بہت بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے اور اس ظلم پہ ہم نہیں بیٹھیں گے. کسان ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوگا اور ہم بھرپور سڑکوں پہ احتجاج کریں گے اس گندم پروکیورمنٹ پالیسی پہ. تھینک یو ویری مچ. انہوں نے کہا کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ نہیں جائیں گے, ہم حکومت کا حصہ ہی لیں گے نہروں کے معاملے میں. اور دوسرا جو آپ نے وائٹ پیپر جاری کیا اس کا جواب اللہ باری صاحبہ نے دیا ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ مناظرہ کرنے میں اس کے لیے تیار ہوں. دیکھیں میں ایک تو آپ کو میں بتاتا ہوں, پہلی بات میں آپ کو نہروں والی بتا دوں. دیکھیں نہریں 70 لاکھ ایکڑ ہے جس کے لیے نہریں نکل رہی ہیں, 40 لاکھ ایکڑ فرسٹ فیز میں ہے. اب پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو صاحب ہیں وہ کل پرسوں سے میں ان کو سن رہا ہوں, بڑے وہ عوام کے غم میں اور سندھ کے غم میں تڑپ رہے ہیں. تو کتنے آئینی ہوتے ہیں جی ان کے پاس, پریزیڈنٹ وہ ہیں, چیئرمین سینٹ وہ ہیں, 2 گورنرشپ ان کے پاس ہے, تو باہر آئیں. 2 چیف منسٹر ان کے پاس ہیں, تو باہر آئیں نا, آ کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک اس میں بھی ایک ٹیکنیکل بات ہے. یہ ظلم بھی اینڈ پہ, یہ بم گرنا پنجاب پہ ہے. اب جو وہ نہریں نکل رہی ہیں, نہریں ہمیشہ جو نہر ہوتی ہے وہ گریوٹی کے ساتھ نکلتی ہے, پانی کے بہاؤ کے ساتھ نکلتی ہے. اگر آپ ان نہروں کو چیک کریں ادھر پانی کا بہاؤ بھی نہیں ہے. اب نکلوانے والے نکلوا رہے ہیں, جو جن کے ادھر جن کی الاٹمنٹس ہیں وہ نکلوا رہے ہیں, لیکن ہونا کیا ہے ادھر تو نہروں کا بہاؤ ہی نہیں ہے, گریوٹی نہیں ادھر آتی. ہونا یہ ہے کہ پنجاب میں جو ایکڑ, میں ایگریکلچر بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں, مجھے سب سے زیادہ پتہ ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں. یہ تو ٹک ٹاک پہ بی بیٹھی ہے, شام کو اس کی ٹک ٹاک چڑھ جاتی ہے, ڈیلی ان کا وہ 2-4 ٹک ٹاک چڑھ کے شاہ اور شاہ سے کے وفادار سے زیادہ یہ بیٹھے. آج تو ادھر ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ایم پی ایس کو اجازت نہیں 7 کلب 8 کلب میں گھسنے کی بغیر اجازت کے. وہاں پہ تو اگر آپ ان کے ایم پی ایس سے پوچھیں تو وہ تو اگر آپ پوچھیں گے تو وہ تو رو رو کے ان کا برا حال ہے. تو اب یہ جو پنجاب کا فی ایکڑ پانی ہوگا ان دا اینڈ وہ کم ہوگا, جہاں پہ اگر آج 1 ایکڑ کو 20 منٹ مل رہے ہیں پنجاب کے, تو وہ کم ہو کے 10 منٹ ہو جائے گا. یہ تو پنجاب پہ ظلم ہو رہا ہے. انہوں نے تو مارشل لا ہے, اور جب بھی ان کو کوئی یہ کرتے ہیں پنجاب کے ان کے بیچارے ایم پی ایس, تو ان کو اسمبلی کے سامنے والی بلڈنگ میں چڑیا گھر میں بلا لیا جاتا ہے اور وہاں سے ان کو ٹکور شکور کر کے ان کے ایم پی ایس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. میں 1 منٹ جی. دوسرا آپ نے بات کی ہے وائٹ پیپر والی. دیکھیں میری بات سنیں, ایک سیدھی سی بات ہے. پہلی دفعہ اسمبلی کی تاریخ میں اپوزیشن نے اسمبلی کے اندر ایک کتابچہ شائع کیا ہے. اس سے پہلے وائٹ پیپر آتے تھے لیکن وہ آپ کے پاس آ جاتے تھے, وہاں سے بات ختم ہو جاتی تھی, یا اخبار میں چھپتے تھے. میری بات مکمل. اب عظمہ بخاری صاحبہ ہیں, وہ انفارمیشن منسٹر ہیں. اب ان سے ہم نے کیا مناظرہ کرنا ہے, ان کا تو شعبہ ہی نہیں ہے. یہ سی ایم چیف ایگزیکٹو ہیں,
جن کے عہدے ہیں جن نے انہوں نے یہ سارے عہدے لانچ کیے ہیں، ہم نے نہ ہی کوئی غیر اخلاقی بات کی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی غلط بات کی ہے. وہ آئیں اور ہماری ایک ایک بات کا اسمبلی کے فلور پہ جواب دیں یا کسی فورم پہ جواب دیں. وہ ان کے پاس ہے. انہوں نے راتوں رات ہی مجھے ادھر میرے کئی دوست جو آپ سارے بیٹھے ہیں مجھے بتا دیا تھا کہ عظمہ نے جب آپ نے افطاری ختم کی تو انہوں نے منگوا لیا تھا انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آپ کا وائٹ پیپر. تو ہمارا کسی کی ذاتیات پہ کوئی مسئلہ نہیں. اب سی ایم نے جواب دینا ہے، چیف ایگزیکٹو تو وہ ہیں. انفارمیشن منسٹر سے ہم کیا جواب لیں؟ ہم نے کوئی اس کے لیے کوئی آپ کی انفارمیشن منسٹر تو اطلاعات کی منسٹر ہے، وہ تو آپ کے شعبے سے منسلک ہے. ہم نے کوئی آپ کے بارے میں تو بات نہیں پوچھنی. پنجاب کا جواب چیف منسٹر صاحبہ دیں گے. جی سال میں 866 سامنے آئی ہے. دوسروں کے جو بیک پاس ہے رسم کے مطابق جوڑ کے 2 کروڑ 80 لاکھ روپے کے خزانے خریدے گئے ہیں. تیسروں کے اس کرپشن میں گنڈا پر کی فیملی بھی شامل ہے اور سوسائٹی کے نام پر 2 ارب روپے ریکور کیے گئے ہیں. اس پہ ذرا انتظار کریں. میری بات سنیں، وفاق میں کس کی گورنمنٹ ہے جی؟ ان کی گورنمنٹ ہے. ان کے خلاف ریفرنس لے کے آئیں، بنائیں. دیکھیں ان کو ایک بندے کو پیچھے سے چپیڑ مارے تو وہ اگلے کو چپیڑ مارتا ہے. اب ان سے پنجاب کا ہم کوشچن کرتے ہیں تو یہ جواب کے پی کے کا دیتے ہیں. او بھائی اپنا جواب دیں. آپ نے سال میں کیا کیا ہے؟ 12.5 کروڑ عوام پہ فارم 47 کے ذریعے آپ لوگ مسلط ہیں. آپ ہمیں جواب دیں. ہم نے آپ سے جواب لینا ہے. کے پی کے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جائیں، آپ کا پرائم منسٹر ہے، آپ کا گورنر ادھر بیٹھا ہے، آپ کی گورنمنٹ آپ کی کولیشن کا گورنر ہے، وہ ادھر جائیں اور گورنر ہاؤس میں بتائیں، ہر کسی کو پریس کانفرنسز کریں. جی علی امین گنڈا، ہاں جی جی بڑا اچھا کوشچن ہے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو ایک بتاؤں، وہ ایک کوشچن کا جواب آ چکا ہے کہ کے پی کے کا سی ایم ادھر کام کر رہا ہے، پنجاب کی سی ایم ادھر کام کر رہی ہیں. اب ہم ادھر موازنہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. ہم نے ان سے پنجاب اسمبلی میں ان سے جواب لینا ہے. یہ پنجاب کا جواب دیں اور ان کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا گورنر ادھر ہے، ہمارے سی ایم سے وہ جواب لیں. دوسری بات آپ کر رہی ہیں محترمہ اس کی ٹک ٹاک کی. عمران خان ٹک ٹاک نہیں بناتا. عمران خان کی ٹک ٹاک تو پوری دنیا بناتی ہے. عمران خان نے پیڈ نہیں رکھے ہوئے. 25 لاکھ روپیہ ایک ٹک ٹاکر کا مقرر ہوا تھا. اور انہوں نے جب ٹک ٹاکرز کی ٹیم رکھی اور نیچے سے جب ویوز آنے شروع ہوئے تو ان ٹک ٹاکرز نے جواب کر دیا. 17 لاکھ پہلے دنوں ان ٹک ٹاکرز نے مریم بی بی کو واپس کیے. عمران خان کی تو ٹک ٹاک دنیا لگاتی ہے اور وہاں پہ اگر آپ ویوز دیکھو تو ملینز میں جاتے ہیں. دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ ہم لوگ تو مریم کو دیکھ کے ہم نے بھی ٹک ٹاک لگانی شروع کر دی ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ ٹک ٹاک کا مریم کا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم ایم پی ایس جو ہیں اس کا سٹینڈرڈ یہی ہے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. بیٹا میری بات سنیں. دیکھیں 12.5 کروڑ عوام کی وہ ہے سی ایم. مجھے یہ بتا دیں جتنی باتیں میں نے کی ہیں، میرا 60 صفحے کا وائٹ پیپر ہے، مجھے ایک بات پہ وہ غلط ثابت کر دے تو میں اپنی ساری چیزیں واپس لے لوں گا. اس طرح نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو بیوقوف بنا رہی ہیں. یہ لوگ جو ہیں، یہ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، فارم 47 کے ذریعے دے دیا تو اللہ نے ایک موقع تو دیا ہے تو لوگوں کی خدمت کریں. یہ چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، آپ جائیں فیلڈ میں جا کے لوگوں سے پوچھیں. جی سر نہیں میں
करेक्शन कर दूं, 2200 नहीं मैं करेक्शन कर दूं। अच्छा सुने जी, सर 2900 नहीं है वो, 29 नहीं मेरी अर्ज सुन लें पहले, मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं आपकी। 2900 रुपया जो इन्होंने गंदम फ्लोर मिल्स को देनी थी, किसान का 2900 रुपया नहीं मुकर्रर हुआ, ये बात आप वाजे नोट कर लें। दूसरी बात ये आप कर रहे हैं ना जो पिज़्ज़े वाली बात, पिज़्ज़ा तो बड़ी दूर की बात है, जो गंदम को बांधने वाला हम उसको सुब कहते हैं, इनको तो ये पता ही नहीं है। वो इस वक्त 60 रुपए किलो है, आटा 50 रुपए किलो, गंदम जो है 50 रुपए किलो और रस्सी 60 रुपए किलो है। ये हालात है। आप तो पिज़्ज़े की तरफ जा रहे हैं, हम तो उधर ग्राउंड में बैठे हैं, इन्होंने तो सूबे का सत्यानाश कर दिया जी। फिर उसके बाद आप आज असल इशू ये है कि गंदम आने वाले हफ्तों में एक बहुत बड़ा बहरान करेगा और क्लियर पंजाब की जो अपोजिशन पार्टी है और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, ये इस बहरान को लेकर पॉलिसी बनाई आपने कि आप सड़क पे होंगे, ईमान पे होंगे, क्या करेंगे? जी हमने रिक्वेजेशन दे दी है और उसमें ये है कि असेंबली के अंदर तो हम अपना किरदार अदा करेंगे, लेकिन अगर आप देखें कि जब ये 1 साल हो गया है, पहला इम्तिहान आपकी सहाफ़ी बिरादरी के साथ ही आया था डेफेमेशन बिल का, उससे लेके आज दिन तक इन्होंने हर बिल को बिल्डोज किया है, हर अपोजिशन के मामले को इन्होंने बिल्डोज किया। देखें गंदम का बहरान आ नहीं रहा, वो आ चुका है। गंदम इस वक्त किसान परेशान है। कैन यू बिलीव के इस वक्त किसान की अगर मजबूरी न होती तो किसान खड़ी गंदम को आग लगा देता। इस वक्त रो रहे हैं, लिटरली लोग रो रहे हैं देहातों में, और मुझे पता है आखिरी पानी लोगों ने नहीं लगाया गंदम को। आपका आखिरी पानी फर्स्ट वीक, अप्रैल के फर्स्ट वीक में गंदम को लगता है, जिससे दाना मोटा होता है, वो लोगों ने नहीं लगाया। और ये बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। और होगा क्या, फिर इनके मंजूर नज़र लोग गंदम इंपोर्ट करेंगे। इस बात का भी शायद आम लोगों को नहीं पता कि इन्होंने इंडिविजुअल गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। अगर किसी फ्लोर मिल वाले को गंदम चाहिए तो वो मंगवा सकता है बाहर से। मैं वही कह रहा हूँ। अब हम आ रहे हैं इन जो देखिए, एक साइड है किसान की तंजीमें, एक साइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसान के साथ खड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मुकम्मल किसान है। और हम इंशाल्लाह, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि गंदम के साथ हम सड़कों पे होंगे, गंदम की ट्रालियों के साथ। आप आखिर में कर लेना, पहले करने दें। उनके ऊपर और जो नए अकबर ने जो पीटीआई की टीम बनाई है उनके ऊपर भी अरबों रुपए का कहा यह जा रहा है कि अब तक केपीके में 36 अरब रुपए की खर्च हो चुकी है। आप करेंगे सर, आपने बात जो कर दी है, कहा यह जा रहा है। जब ये कहा जा रहा है तो अब कहा जा रहे पे तो मैं कोई इधर कंक्रीट नहीं, मैं अर्ज कर। देखिए, आजम सवाती साहब खान साहब को मिले हैं, हमारे वो सीनियर लीडरशिप है, बुजुर्ग हैं वो। इससे उन्होंने पिछले दिनों 3-4 महीने वो जेल में भी रह चुके हैं। अब अभी तक ना मैं आजम सवाती साहब को मिला हूँ, ना ही मेरी खान साहब से मुलाकात हुई है। अब जब तक ये इतना एक नाजुक मामला है कि जब तक मैं उनसे कोई बात को पूछ न लूँ, मैं पब्लिकली इस बात को नहीं कर सकता। वैसे भी हमारे चेयरमैन गौर खान साहब ने कल को मुलाकात हुई है तो उन्होंने हमें ये कैमरे के सामने इस किस्म की बातें करने से ज़रा हेजिटेट किया। जी मोहसिन भाई, हमारी दुकान के मुताबिक पिछले दिनों में या इससे पहले चिड़ियाघर की तो टिकटें इतनी नहीं हो चुकी है कि वहाँ पर आप देखने जा सकते हैं। तो ये जो एफपीए बुलाए जाते हैं, इनको फ्री में सैर करवाई जाती है या क्या? मैंने क्यों कहा आप क्वेश्चन आखिर में करें, मैंने सीरियस बात की है। देखिए, बात ये है, आप किसी भी मरहले पे, मैं तो बात ये करता हूँ, अब टाइम आ गया कि बात बंदा खरी करी और सच्ची सच्ची करे। आप स्टैब्लिशमेंट का किरदार नहीं नज़रअंदाज कर सकते। मैं ये बात खुली कर रहा हूँ।
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک سب کے لیے عزیز ہے اور ان کے لیے بھی اتنا عزیز ہونا چاہیے. میں بڑے سیریس نوٹ پہ یہ بات کر رہا ہوں. اور یہ گورنمنٹ، یہ دونوں چچا بھتیجی اس وقت زندہ سیاسی لاش بن چکے ہیں. اگر وہ سہارا نہ دیں تو یہ نہیں ٹک سکتے. اور آج اگر ان کا سہارا نہ ہو تو ان کے خلاف ہم اگلے 48 گھنٹے میں عدم اعتماد لے کے آ سکتے ہیں. 48 آورز میں میں اس پہ، کیونکہ میرے ساتھ لوگوں نے عید کے موقع پہ ایم پی ایز نے رابطے کیے ہیں اور رو رہے ہیں. بھائی جان وہ رو رہے ہیں، آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں یہ 10 دن بعد، یہ میرا سب سے زیادہ گیپ ہے پریس کانفرنسز کا. تو میں نے بھائی جان کو بات سن لیں ذرا پلیز. میں نے کوئی چھولوں کی دکان نہیں، ادھر ابھی ہمارے چھولے نہیں آئے، میں نے کوئی چھولوں کی دکان نہیں لگائی ہوئی کہ میں چھولے بیچتا رہا ہوں. ایم پی ایز رو رہے ہیں اور کئی ایم پی ایز کو 8 کلب میں کئی ایم پی ایز کا داخلہ بند ہے. وہ پہلے اپلیکیشن دیتے ہیں داخلے کے لیے. اب یہ تو ادھر اتنا غدر مچا ہوا ہے 8 کلب میں کہ ایم پی ایس کے تو وہ کہتے ہیں جی آپ 47 کے ایم پی ایس ہیں، آپ کا کیس کھول دیتے ہیں. ایک منسٹر بننا چاہتا تھا تو اس کو کہا گیا کہ آپ کا تو 47 ہے بھائی، وہ کیس کھول دیتے، ایم پی اے رہو گے تو منسٹر بنو گے. آپ کہاں پہ باتیں کر رہے ہیں جی؟ یہ تو صوبے کو 12.5 کروڑ عوام کا تو یہ تو سر لے رہے ہیں. یہ چچا بھتیجی تو اس وقت کرمینل تھریٹ بن چکے ہیں ہمارے ملک کے لیے اور صوبے کے لیے. جس قسم یہ گندم والا آپ دیکھ لیں، گندم والے رولے میں آپ دیکھیں لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے. یہ تو ادھر بیٹھے ہیں، ان کی تو مثال وہی ہے کہ روٹی نہیں ملتی تو ڈبل روٹی کھا لیں. جی آپ آخری بات کر لیں. میں نے تو کہہ دیا یہ پرسوں والا، اب اور میں کیا کہوں کہ پرسوں اگر نہیں ملنے دیں گے خان صاحب کی بہنوں کو تو پھر اسی طرح تحریک کا آغاز تو اسی طرح ہوتا ہے نا جی. دیکھیں تحریکوں کا آغاز اسی طرح ہوتا ہے. تحریک اور احتجاج پلان نہیں ہوتے. تھینک یو.